السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 44واں حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے، کس طرح سے کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ستم کیا اور کیسے کیسے ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے، یہاں تک کہ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہیں ہجرت کرنے والے ہیں، تو تب انہوں نے کیسی کیسی رکاوٹیں ڈالی اور کاروائیاں کی، سازشیں کی، تاکہ وہ ان کو ہجرت سے روک لیں اور اپنا قیدی بنا سکیں۔ تو مسلمان جب ہجرت کر کے چلے گئے اور ان کو یقین ہو چکا کہ مسلمان ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اب، اور ان کو مدینہ میں جائے قرار بھی مل چکی ہے، تو وہ پہلے سے غضبناک ہوئے اور انہوں نے مزید سازشیں شروع کر دیں۔ انہوں نے پہلے بھی بہت ساری سازشیں کی تھی، یعنی کہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے یا عرب کے رہنے والے تھے، سب کو انہوں نے مدینہ کے خلاف کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے اب ایک خط لکھا عبداللہ بن ابی کو، جو کہ کھلم کھلا مشرک تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتا تھا اور دل میں کینہ رکھتا تھا، اور اس کے کچھ ساتھی۔ تو یہ خط جو تھا، اس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کیا کفار مکہ نے کہ آپ سردار ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو انصار جو تھے وہ متفق ہو چکے تھے آپ کی سرداری پر، اور آپ بادشاہ ہو چکے ہوتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے مدینہ میں۔ تو اس وجہ سے عبداللہ بن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ رکھتا تھا کہ وہ اس کی بادشاہت میں رکاوٹ بنے، تو لہٰذا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دھمکی امیز خط لکھا۔ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے 2 ٹوک کھلم کھلا کہا کہ خدا کی قسم، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرو یا اس کو باہر نکالو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم آپ لوگوں سے جنگ کریں گے اور آپ کے مردوں کو قتل کر ڈالیں گے اور آپ کی جو عورتیں ہیں ان کی حرمت کو پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مخالفت کرتا تھا، کینہ اور بغض رکھتا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی بادشاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینی ہے۔ تو اس نے یہ خط اپنے مشرک ساتھیوں کو دکھایا اور ان کو بتلایا کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس کے ساتھ تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ان کے ارادوں کے بارے میں، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم کو قریش کی دھمکی کا کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچاؤ گے، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے ساتھ جھگڑا کرو گے، ان سے جنگ کرو گے، لڑائی کرو گے۔ جب لوگوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تو لوگ بکھر گئے اور عبداللہ بن ابی کا ارادہ پست ہو گیا کہ اس کے ساتھی اس کے ساتھ نہیں تھے، یا یہ بات ان لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن عبداللہ بن ابی در حقیقت در پردہ ان کے ساتھ رابطے میں رہا، اور کوئی بھی موقع ایسا نہیں تھا کہ جب وہ موقع ملتا مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فساد پھیلانے کا تو وہ اس کو ضائع نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو ملا رکھا تھا کہ جب جنگ ہو تو اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس لیے عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ وہ ان کے کام آ سکے۔ تو اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ تشریف لے گئے اور امیہ بن خلف کے ہاں مہمان ٹھہرے، اور ان سے کہا کہ مجھے طواف کے لیے لے چلے جب خلوت کا وقت ہو۔ تو جب خلوت کا وقت ہوا، دوپہر کا وقت ہوا، تو امیہ بن خلف سعد بن معاذ کو اپنے ساتھ لیے اور بیت اللہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہ ان کو ابو جہل ملا اور اس نے مخاطب کرتے ہوئے سعد بن معاذ کی طرف
امیہ بن خلف سے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ سعد ہے۔ تو ابو جہل نے سعد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ تم امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو اور تم نے بے دینوں کو مدینہ میں جگہ دے رکھی ہے، ان کو پناہ دے رکھی ہے، اور نیت رکھتے ہو، ارادہ کرتے ہو کہ ان کی تم مدد کرو گے، اعانت کرو گے۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ساتھ امیہ بن خلف نہ ہوتے، تم اس کے مہمان نہ ہوتے، تو میں تم کو تمہارے گھر صحیح سلامت نہیں جانے دیتا۔ تو سعد بن معاذ نے ان کی بات سنی، تو اس کے اوپر سعد بن معاذ نے ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی چیز سے روک دوں گا جس سے تم مجھے روک رہے ہو، اس سے زیادہ تم پر گراں گزرے گی۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارے جو قافلے تجارتی دستے مدینہ کی راہ سے گزر کے جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم رکاوٹ پیدا کر دیں گے۔ مہاجرین کو قریش کی دھمکی، انہوں نے کہلا بھیجا مہاجرین کو کہ تم اس بات پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا کہ تم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہو اور یہاں سے بچ کے چلے گئے ہو، ہم مدینہ میں آ کے تمہارا ستیہ ناش کریں گے۔ اس طرح کی انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ان کی دھمکیاں اور چالوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤکد طریقے سے معلوم ہو چکا تھا، ان کے برے ارادوں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہرے کے بغیر رات نہیں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو رات جاگ کے گزارتے تھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پہرے پہ گزارتے تھے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ کاش آج کوئی صحابی نیک صالح بندہ آتا اور میرا پہرا دیتا اور میں سو جاتا۔ تو ہم اسی حالت میں تھے، باتیں کر رہے تھے کہ تلوار کی چھنکار کی آواز آئی، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آواز آئی سعد بن ابی وقاص۔ تو آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ کے متعلق خطرہ محسوس ہوا ہے تو میں پہرے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ یہ جو پہرا تھا یہ ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے اس وقت سے ہر رات آپ کے لیے پہرا کیا جاتا تھا، یا جاگ کے رات گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالی نے آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داروں کو کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو لوگوں سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اور یہ خطرہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں تھا بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور انصار نے ان کو پناہ دی تو سارا عرب ان کی مخالفت میں متحد ہو گیا، اور یہاں تک کہ لوگ ہتھیار کے ساتھ رات گزارتے تھے اور یہاں تک کہ صبح بھی ہتھیار کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے کہ قریش کے ارادے عیاں تھے کہ وہ ہوش کے ناخون لیں اور وہ اپنے تمرد سے باز نہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ صرف محض اجازت تھی، جنگ فرض نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور اسی آیات کے ضمن میں اور بھی آیات نازل ہوئی، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ اگر اقتدار سونپ دے تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ یہ جو جنگ کی اجازت تھی کہ قریش جو ہے وہ
مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہا تھا، ان کے در پہ تھا، تو اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا اپنے تسلط کے گرد و پیش کا دائرہ مزید وسیع کر دیا۔ جو تجارتی شاہراہ مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی، اس راہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دے دیا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 منصوبے بنائے۔ پہلا منصوبہ یہ تھا کہ جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد مدینہ تک کے درمیان کے راستے تک تھے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف لیا، یعنی دوستی کی، اور ان سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ اور جو دوسرا منصوبہ تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گشت کرنے والا دستہ بھیج دیا۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینہ، جو مدینہ سے تقریباً 45 یا 50 میل کے فاصلے پہ تھا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی قبائل سے وقتاً فوقتاً معاہدے کرتے رہے، جو اپنی جگہ پہ ذکر ہوتے رہیں گے۔ جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کو نافذ کیا گیا، اور مسلمانوں کی عسکری مہمات جو ہیں وہ عملاً جانا شروع ہو گئی، اور مدینہ کے جو گرد و پیش راستے ہیں وہاں پہ عموماً، اور مکے کے جو راستے ہیں وہاں پہ خصوصاً فوجی دستے بھیجے گئے پہرہ داری کے لیے، اور جو ان راستوں پہ قبائل تھے ان کے ساتھ واقعتاً معاہدے کیے گئے تاکہ مسلمان جو ہے ان کی قوت بڑھے، اور مکے کے راستے اور مدینہ کے راستے اور جو تجارتی قافلے جہاں سے گزرتے ہیں اور جو آس پاس کے بستیوں میں رہنے والے بدو ہیں، ان کو معلوم ہو کہ مسلمان جو ہے یہ اب کمزور نہیں ہے بلکہ یہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ اس لیے کیا گیا تاکہ مسلمانوں کا ایک رعب ہو، اور کوئی بھی مسلمانوں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ تنبیہ مکے والوں کے لیے بھی تھی کہ وہ اپنے ان خطرناک ارادوں سے باز آ جائیں۔ جو وہ سوچ رہا ہے کہ مسلمانوں کو گھر میں گھس کے مارے گا، یا وہ مکے کے کمزور مسلمانوں پہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں، وہ اس سے باز آ جائیں، کیونکہ مسلمان جو ہیں یہ اب کمزور نہیں رہے ہیں۔ جو پہلا سریہ روانہ ہوا وہ ہجرت کا پہلا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا، عیسوی حساب سے 623، اور مارچ کا مہینہ تھا۔ سریے کا نام سیف البحر تھا، یعنی ساحل سمندر۔ یہاں پہ جو واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا، اور ان کی کمان میں 30 مہاجرین کو بھیجا کہ شام کی طرف سے قریشی ایک قافلہ آنے والا تھا جس کے بارے میں معلومات چاہیے تھی، اس لیے وہاں پہ یہ لوگ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو ان کو قریش کی طرف سے ایک قافلہ آتا ہوا ملا، جن کی تعداد 300 پر مشتمل تھی، اور ان میں ابو جہل بھی تھا۔ جب یہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو جنگ کے لیے ان کی صفیں بنی، تو وہاں پہ قبیلہ جوہینہ کا جو سردار تھا وہ داخل ہوا، اور اس نے جنگ نہیں ہونے دی۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے باندھا تھا، اور اس جھنڈے کا جو علم بردار تھا وہ حضرت ابو مرثد کناز رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سریہ نمبر 2، سریہ تو رابغ، جس کو آپ نے روانہ کیا، ہجرت کا پہلا سال تھا، شوال کا مہینہ تھا، اور عیسوی حساب سے 623 سن تھی، اور اپریل کا مہینہ تھا۔ حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے قیادت میں آپ نے 60 مہاجرین سواروں کے ساتھ ایک دستہ بھیجا جو وادی رابغ میں پہنچا، اور وہاں پہ ابو سفیان کے ساتھ سامنا ہوا جو کہ 200 لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ فریقین نے ایک دوسرے پہ تیر برسائے، لیکن اس سے آگے جنگ نہیں ہوئی، اور اس جنگ میں، اس سریہ میں مکی لشکر کے 2 لوگ شامل ہوئے، حضرت مقداد بن عمر البحرانی، اور نمبر 2 عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ
کفار کے لشکر میں اس نیت کے ساتھ آئے تھے کہ تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکیں. اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا رنگ سفید تھا، اور جو علم بردار تھے وہ مستہ بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے. انہوں نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. سریہ نمبر 3 جس کا نام سریۃ خرار، جس کو آپ نے روانہ کیا، ہجرت کا پہلا سال تھا، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، عیسوی حساب سے 623 سن تھی، اور مئی کا مہینہ تھا. آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کمان میں 20 لوگوں کو پیدل بھیجا، جن کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، قریش کے ایک قافلے کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے. اور ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی کہ خرار مقام سے آگے نہیں جانا. تو یہ لوگ رات میں سفر کرتے تھے اور دن میں چھپ جاتے تھے. تو اسی طرح یہ سفر کرتے رہے، اور 5ویں دن یہ صبح کے وقت خرار پہنچے. تو جب پہنچے اور وہاں پہ پتہ لگایا کہ قافلہ ایک دن پہلے روانہ ہو چکا ہے. اس قافلے کے جھنڈے کا جو رنگ تھا وہ سفید تھا، اور علم بردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. سریہ اور غزوہ، ان دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ حالانکہ دونوں جنگی مہم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. غزوہ اس جنگی مہم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہو، آگے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. اور سریہ اس جنگی مہم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو. آج سریہ کا ذکر تھا، باقی انشاءاللہ آگے غزوات کا ذکر ہوگا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.